بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب کام نہ ہو، یہ صاحب پوچھتے ہیں شوگر کا مریض جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، وہ روزے کو ترک کر سکتا ہے؟ ہاں، ایسا مرض اس کا شدید بڑھ گیا کہ اب صحت کی امید باقی نہیں، وہ شیخ فانی کے حکم میں ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کیا ہے؟ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ایک روزے کے بدلے ادا کرے، لیکن جب اسے صحت مل جائے تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کرے، اور نہ ملے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عامر سلمان سلام فرام کویت۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی حیض والی عورت کا 7 دن میں پاک ہونا یہ عادت ہے، لیکن 4 دن کے اندر خون بند ہو جائے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ جب خون حیض آتا ہے تو کنٹینیو نہیں آتا ہے، وہ قسطوں میں آتا، تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ اب کسی کو 7 دن آتا تھا اور کسی مہینے میں 4 دن آیا اور پھر بند ہوا، تو بند ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کے بعد سفید رطوبت آتی ہے، سفید پانی آتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا پانی آ گیا تو گویا وہ اب اس کی عادت بدل گئی، اب وہ 4 دن میں پاک ہو گئی، اب وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فراست علی رامپور اتر پردیش سے پوچھ رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں سنت چھوڑنے والا ہر نماز میں اس کے پیچھے تراویح یا فرض نماز پڑھنا کیسا؟ کون سی سنت چھوڑتا ہے؟ اگر سنت غیر مؤکدہ چھوڑتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں، اس کے پیچھے فرض بھی ہو جائیں گی اور تراویح بھی ہو جائیں گی، اور سنت مؤکدہ چھوڑتا ہے تو فاسق ہے، اس کی اقتداء میں فرض نماز یا نماز تراویح نہیں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں فرض نماز ادا کرنے کے بعد سنت اور نفل ادا کرنے کے لیے جگہ چینج کرنا چاہیے؟ ہاں، بہتر ہے جگہ بدل بدل کے پڑھیں، تاکہ بروز قیامت زمین کا وہ گوشہ آپ کے حق میں گواہی دے سکے کہ اس نے رب کی بارگاہ میں مجھ پہ سجدہ ادا کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طلحہ سلیم رضوی صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ آفس میں ڈیوٹی ٹائم پر شو پہن کر قرآن کی تلاوت کرنا کیسا؟ اگر اتار سکتے ہیں تو بہتر ہے اتار کر پڑھے، لیکن اگر اتارنے کی گنجائش نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ چیئر پہ بیٹھ کے قرآن کریم، یعنی پیر میں شو ہو، آپ چیئر پر بیٹھے ہوں اور قرآن کریم موبائل میں یا پھر کتابی صورت میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو اذان اور جماعت فکس وقت میں ہوتی ہے، کیا سرکار علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی فکس وقت تھا، اذان نماز کے بعد، یا بعد میں یہ فکس وقت چلا ہے؟ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے اوقات بتا دیے تھے۔ سرکار علیہ السلام اپنی ذات سے مستحب وقت کا ہی انتخاب فرماتے تھے، جو نماز کا صحیح اور درست وقت ہوتا تھا۔ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، اور بعد میں جب گھڑی ایجاد ہوئی تو علماء نے اس کے ذریعے جو ٹائم نکالا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی ٹائم ٹیبل سے موافقت رکھتا ہے، جو اشارے احادیث وغیرہ میں ارشاد ہوئے ہیں کہ یہ چڑھاؤ سے یہ ہوگا، اتار سے یہ ہوگا، اور آسمان کے فلاں رنگت سے ایسا ہوگا، اس سفیدی کا یہ مطلب ہے، اس لالی کا یہ مطلب ہے، اسی کے مطابق علماء کرام نے یہ اوقات بنائے ہیں جو اس نبوی وقت سے میل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر وسیم اکرم صاحب کا سوال ہے گلبرگہ شریف سے کہ جو ڈاکٹرز کو پیشنٹ ریفر کرنے پر کچھ رقم ہاسپٹل کی طرف سے ملتی ہے،
ریفرل اماؤنٹ، اور ایسے ہی لیب اور اسکین سینٹر والے بھی ڈاکٹرز کو کٹ دیتے ہیں. یہ لینا کیسا؟ اصل میں یہ دلالی ہے، اور دلالی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اس کا کچھ عمل ہو، دوڑنا دھوپنا چلنا پھرنا کچھ تو ہو. آج کل جو ڈاکٹر حضرات دوا لکھتے ہیں تو دوا لکھنے کی تو فیس لیتے ہی ہے. اب جب وہ میڈیکل میں بھیجتے ہیں یا پھر لیبارٹری میں بھیجتے ہیں یا پھر ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں تو وہاں سے جو ان کو کٹ ملتا ہے تو یہ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے. جی ہاں. اب اگر یہ اپنے لیے جائز کرنا چاہتے ہیں تو دوا لکھنے کے بعد مریض کے ساتھ کچھ قدم چلے اور بتا دے کہ بھائی فلاں میڈیکل سے لینا ہے، تو اس صورت میں جائز ہے. اسی طرح ہاسپٹل کی طرف کچھ قدم چلے یا لیب کی طرف کچھ قدم چلے، یعنی کچھ تو ان کا عمل ہونا چاہیے اس میں. اب دوسری صورت اس میں جائز ہونے کی یہ ہے کہ اگر سامنے والے کافر ہے تو پھر بلا شک و شبہ ان سے لیا جا سکتا ہے، یعنی لینا جائز ہے. اگرچہ اب اس میں ان کا دوڑنا دھوپنا چلنا پھرنا نہ ہو، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. اور ایسا نہیں ہے چلا پھرا نہیں اور سامنے والا بھی مسلمان ہے، ہاسپٹل والا یا میڈیکل والا یا لیب والا، تو اب لینا جائز نہیں ہے، چونکہ آلریڈی اس نے دوا لکھنے کی فیس لے لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کاشف جمال پونے سے پوچھتے ہیں کیا داڑھی سے دائیں بائیں کے بال تراش سکتے ہیں جبکہ داڑھی ایک مشت سے کم ہو؟ بالکل نہیں تراش سکتے ہیں. جبڑے کے جو بال ہے وہ بھی داڑھی میں شامل ہے. ہاں، گال کے اوپر کا حصہ جس کو خط کہتے ہیں وہ بنانے کی اجازت ہے، لیکن اس سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ داڑھی میں شامل ہے، اسے نہیں کاٹ سکتے جب تک جب تک وہ ایک مشت نہ ہو جائے. ایک مشت ہونے کے بعد زائد کو آپ کاٹ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا سوال ہے کیا شوہر نے بیوی کی زکوٰۃ بیوی کے بتائے بغیر ادا کر دی تو کیا بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ شوہر بیوی کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرے؟ برائے مہربانی اس کو بتا کر ادا کرے. اور ہر سال ادا کرتا تھا پابندی کے ساتھ، اس سال بھی ادا کی اور بیوی کو پتہ ہے کہ ادا کر دیا تو پھر بیوی ادا نہ کرے. لیکن پہلی مرتبہ کا معاملہ ہے تو بہرحال اسے بتانا پڑے گا کہ میں آپ کی زکوٰۃ دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. ان کا سوال ہے بدن کے کس حصے سے بال نکالنا ضروری ہے؟ تھوڑا تفصیل سے بتائیں. بغل کے بال نکالیں، زیر ناف کے بال نکالیں، بس انہی دو جگہ کے بال نکالیں. اگر کوئی چھاتی کے ہاتھ کے نکالتا ہے تو بہرحال یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی اگر چھاتی میں بہت زیادہ بال ہو اور غسل میں پانی نہ پہنچنے کا مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی بھی اجازت ہے. داڑھی کا خط بنوائے اور مونچھیں تراشے، بس یہ وہ حصے ہیں جہاں کے بال بنائے جانے چاہیے.